الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جرائم کو روکنے کے لیے مختلف حدود اور قوانین کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ اور اللہ نے یہ چاہا کہ اس کی مخلوق ان قوانین کے مطابق اپنی زندگی گزارے جن قوانین کو ہمارے حقیقی اور ہمارے مشفق اور ہم پر ترس اور رحم کھانے والے پروردگار نے بنایا۔ قانون بنانے کا حق کسے حاصل ہے، اس پہ بہت تفصیل سے بحث ہوئی ہے، اور ہمارے اور اہل تشیع کے درمیان یہ عقیدے کا اختلاف ہے۔ ہم جو اہل السنہ کہلاتے ہیں اس میں دو گروہ ہیں۔ عمومی طور پہ اہل السنہ کا مسلک یہ ہے کہ انسانوں کے لیے قانون بنانے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اور اہل السنہ میں ہی ایک گروہ ایسا ہے جو کہتے ہیں کہ قانون بنانے کا اختیار اللہ کو بھی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے۔ پہلا گروہ جس میں ہم لوگ شامل ہیں کہ مخلوق کے لیے قانون صرف اور صرف اللہ ہی بناتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل تشیع کے مقابلے میں تحفہ اثنا عشریہ جو کتاب لکھی ہے اس میں بالکل واضح طور پر لکھا ہے کہ قانون اللہ اپنی مخلوق کے لیے بناتا ہے، اور اللہ کے علاوہ شارع حقیقی کا مطلب ہے حقیقت میں شرع بنانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ مسلم الثبوت ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کے شارح ہیں مولانا مدراسی رحمۃ اللہ علیہ۔ فواتح الرحموت میں انہوں نے بھی ہم اہل السنہ کا مسلک یوں ہی بیان کیا ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے اپنے فتاویٰ میں یہ کہا اور لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار تھا کہ وہ امت کے لیے جو قانون بھی بنانا چاہیں سو بنائیں۔ اس لیے آپ نے فوری طور پر جن قوانین کو نافذ فرمایا یا کسی کے سوال کرنے پہ قانون بتایا وہ آپ کا اپنا اجتہاد تھا، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ آنن فانن وحی ان کے دل پہ نازل ہوئی، اور جو کچھ انہوں نے اس وقت فرمایا حقیقت میں وہ اللہ ہی کی وحی تھی، لیکن ان کے قلب مبارک پر آئی، ظاہر نہیں ہوئی۔ اور اہل تشیع کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قانون سازی کا حق صرف 12 ائمہ کو ہے۔ اس لیے اہل تشیع کے ہاں پورا ایک گروہ ملے گا اور وہ جمعہ قائم نہیں کرتے، جمعے کی نماز نہیں پڑھتے۔
وہ کہتے ہیں ظہر کی نماز پڑھو اور سب سے پہلے جمعے کو قائم کرنے والے حضرت مہدی ہوں گے، اور وہ جو بچپن میں ایک غار میں گئے اور اس کے بعد آج تک دنیا میں آئی ہی نہیں، غیبت کبریٰ، اس کے بعد وہ تشریف لائیں گے اور آ کر سب سے پہلے وہ جمعے کو قائم کریں گے، اور جمعے کے بعد وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری دیں گے، اور جو 2 آدمی وہاں دفن ہیں انہیں زندہ کر کے سولی چڑھائیں گے، کیونکہ ان دونوں نے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم پہ بڑے ظلم کیے۔ اس لیے قانون سازی کا حق صرف اللہ کو ہے، اور اللہ نے 5 قوانین نازل فرمائے۔ اللہ کے 2 قوانین وہ بدکاری کے متعلق ہیں، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شادی شدہ نہیں ہے اس کو اتنے درے لگائے جائیں، اور جو شادی شدہ ہے اس کے لیے رجم ہے، سٹوننگ ہے، پتھر مارنا ہے۔ تیسری حد وہ کہتے ہیں کہ پاک دامن پر تہمت لگانا ہے، اور چوتھے قتل کرنا ہے، اور 5ویں حد جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجماع سے، سب لوگوں کے اکٹھ سے اور اجماع سے ثابت ہے، وہ 5ویں حد شراب کی ہے۔ اور اس کے علاوہ شریعت جتنے بھی جرائم پر سزا دیتی ہے وہ حد نہیں ہے، تعزیر ہے۔ حدود کل 5 ہیں بس، اور 5 کی 5، 4 اللہ نے قرآن میں نازل کی، اور 5ویں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خود سے طے فرما دی احادیث کی روشنی میں، اور وہ امت کے لیے حجت ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک صحابہ رضی اللہ عنہ کا کام جس پہ وہ متفق ہو جائیں وہ پورا ایک وزن ہے اور شرعی دلیل ہے۔ حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پہ صحابہ رضی اللہ عنہ اکٹھے ہو گئے تھے، لہٰذا وہ دلیل ہے۔ وہ سب کے سب معاذ اللہ کوئی جھوٹ پہ جمع ہونے والے نہیں تھے، اور نہ اتنے بزدل تھے کہ کام ان کی موجودگی میں کیا جائے اور وہ اعتراض بھی نہ کریں غلط کام پہ۔ اور بنو ہاشم 100 سے زیادہ اس وقت مدینہ منورہ میں موجود تھے جب 4 خلافتوں کا انعقاد ہوا۔ اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی نے خلیفہ بننا تھا تو وہ اٹھ کھڑے نہیں ہوئے، وہ 100 کے قریب اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں کہا کہ ابوبکر آپ خلیفہ نہیں ہو سکتے، ہمارا حق بنتا ہے، تو وہ چپ پھر کیوں رہے؟ 5 حدود اللہ نے بتا دی۔ اس کے بعد اسلامی قوانین جتنے بھی ہیں وہ تعزیر ہیں، یعنی سزا ہے، اور سزا حاکم وقت دے گا، حدود بھی حاکم وقت نافذ کرے گا۔ کسی آدمی کو، پرسنل اتھارٹی کو کوئی حق نہیں ہے کیونکہ میں حد نافذ کرتا ہوں۔ اس کا بیٹا اس کے سامنے بیٹھ کے شراب پی رہا ہے اور وہ پکڑتا ہے اور اس کے بھائیوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شرعی حد نافذ کرتا ہوں، مارو اس کو اور کوڑے مارو، وہ نہیں کر سکتا، اس کو تعزیر دی جائے گی، جیل بھیجا جائے گا، اس پر قائم کیا جائے گا قانون کو کہ تمہارا حق نہیں تھا، حکومت کا حق تم نے استعمال کیا۔ ہم نے پچھلی مرتبہ بہت صراحت اور وضاحت سے عرض کیا تھا کہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئی، اور انہیں بتایا گیا کہ ان پہ جادو ہوا ہے، اور شام میں جادو کرایا گیا۔ انہوں نے کہا اس جادوگر کو پکڑ کے لے آؤ۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، فرماتے تھے کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے،
جب وہ پکڑ کے لے آئے تو انہوں نے قاضی مدینہ کو کہا کہ اس پہ سزا نافذ کریں، قتل ہو گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تک جب یہ بات پہنچی تو وہ چپ رہے، بس اتنا فرمایا کہ ام المومنین نے جس سزا کا فرمایا ہے تو یہی، لیکن کاش کہ وہ مجھے بتاتی اور حکومت یہ چیز نافذ کرتی۔ اتنی سی بات کہ حد نافذ کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، اور ایسی تعزیر جو موت تک پہنچا دے، اور ایسی تعزیر کسی کو کسی گناہ پر دینا جو انسان کی زندگی اور موت کے مابین آ جائے، یہ اختیار بھی عام لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ قاضی عدالت میں فیصلہ کرے گا، اس کے پاس جایا جائے گا، حتیٰ کہ سب سے بڑا عہدہ اسلامی حکومت اور خلافت راشدہ میں بھی امیر المومنین کا نہیں تھا، نہ ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا عہدہ جو ہوتا تھا وہ قاضی القضات کا، چیف جسٹس کا، یا شیخ الاسلام جسے کہتے تھے، اس کے علم کی بنیاد پہ یہ حق اسے پہنچتا تھا۔ امیر المومنین بھی اپنے مقدمے لے کر عدالت نہیں جاتے تھے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ سے تو بالکل صاف آیا ہے کہ جہاں انہیں ضرورت پیش آئی عدالت کی، عدالت گئے، قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ دیا، نہیں بولے۔ سب سے بڑا عہدہ چیف جسٹس کا ہے۔ امیر المومنین بھی اس کے تابع ہیں، اس سے کسی کا اختیار اور حد نہیں ہے۔ چنانچہ متعدد واقعات ملیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک معاملہ کسی سے ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بہت ہی صاف ستھرے آدمی، وہ دو باتیں بھی جب ہو جاتی تھی، تین جملے بھی، تو کہتے تھے بھئی دیکھو اس میں ہمارا اختلاف ہو گیا نا، چلو عدالت چلتے ہیں، قاضی فیصلہ کر دے گا، زیادہ بات کی ضرورت۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہو گیا اور عدالت میں گئے، اور زید رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے قاضی تھے، اور زید نے دیکھا اچانک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، تو ان کی محبت، ان کا مرتبہ، مقام، اس کے احترام میں ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ زور سے بولے وہیں سے، اور انہوں نے کہا زید یہ اس مقدمے میں پہلی ناانصافی ہے، کیا میرے خلاف جو دعویٰ لے کے آئے ہیں ان کا بھی اتنا ہی احترام کیا گیا ہے جتنا میرا کیا جا رہا ہے؟ فیصلہ ان کے خلاف ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میرا بیٹا گواہ ہے۔ اس سے کہا بیٹے کی گواہی ہم نہیں مانتے، باپ کے حق میں ہوتی ہے، غلام گواہ، ان کا میں نہیں مانتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلہ ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلہ ہوا۔ قاضی نے کہا حضرت آپ کو اسی وقت یہ پیسہ دیا جا سکتا ہے جب آپ قسم کھائیں اللہ کی قسم میں نے یہ پیسہ دے دیا ہے اور مجھے واپس نہیں ملا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ قسم نہیں اٹھائی اور تشریف لے گئے۔ کسی نے کہا حضرت اتنی بڑی رقم، قاضی نے آپ کے خلاف فیصلہ بھی دیا اور آپ کو اختیار بھی دیا، آپ قسم کھا لیتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے دانا آدمی تھے، فرمایا میں قسم کھا لیتا، پیسہ مل جاتا، اور اگر اس ہفتے 10 دن میں خدا کی کوئی تقدیر نافذ ہوتی، میری کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی، بیمار پڑ جاتا، مجھے کچھ ہو جاتا، تو لوگ یہ نہ کہتے کہ یہ اس کے نصیب میں تھا، کہتے کہ جھوٹی قسم کا یہ نتیجہ نکلا۔ اس لیے جو تعزیرات ہیں ہر شخص کو اختیار دے دیں کہ تم جو چاہے تعزیر میں نافذ کرتے پھرو، ہر شخص کو حد کا اختیار دے دیں، یہ بات شریعت کے خلاف ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، اور جو لوگ اس معاشرے میں اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں دھیرے دھیرے ان کا دائرہ اثر بڑھتا جا رہا ہے الحمدللہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قانون اپنے ہاتھ میں مت،
آپ کو شکایت ہے، تھانے چلے جائیں، شکایت ہے، کچہری چلے جائیں۔ آپ کہتے ہیں پورے ملک میں کوئی انصاف نہیں ملتا، پھر یا تو صبر کریں یا پھر اس ملک کے حالات کو سیاسی طور پر تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ تیسری راہ یہ نہیں ہے کہ لوگ اٹھیں اور جس کو چاہیں مار دیں۔ وجہ اس کی بہت واضح ہے کہ ملک کا جو بھی قانون ہے اس کا غلط نفاذ۔ ہم ملکی قوانین پہ بات ہی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جہالت عام ہے۔ ایک آدمی ایک بات کہتا ہے اور اس کے کیا کیا مطالب لیے جاتے ہیں، اٹھتے ہی پہلی بات یہ کسے قتل کر۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قتل کی جرت کرنا اور قتل کرنے کے لیے اقدام کرنا یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ انسانی زندگی کو ایسی آزادی سے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگر یہ ہوتا اور قتل کی سزا اس طرح سے ہونے لگتی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پورے دور میں جو قتل کی سزا تھی اور معاوضے میں اور قصاص تھا اور حق بنتا تھا، فرماتے تھے میرے پاس مدینہ منورہ لاؤ اور میں دیکھوں گا کہ قتل کیوں ہوا ہے۔ اب خود سوچیں، چوری کی حد اللہ نے نافذ کی ہے۔ شراب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اگر اسے حد میں مان لے تو پھر شے ہو گئی، اور اللہ کہتا ہے کہ مرد یا عورت چوری کرے فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اور نکاح میں باہمی سطح کو دیکھنا کہ ہمارا گھر بہت عمارت کا ہے، یہاں بچیاں کچھ کام نہیں کرتی، دن چڑھے تک سونا ہے۔ آدمی اپنی بیٹیوں کو خوب جانتا ہے، اور وہ کہتا ہے جہاں پہ یہ رشتہ آیا ہے اس گاؤں میں تو فجر کے بعد کوئی سوتا ہی نہیں، اور وہاں تو دودھ بھی بھینسوں کا نکالنا پڑتا ہے، اور وہاں تو چولہا بھی جلانا پڑتا ہے۔ اب اگر یہ وہاں ہاں کر دے اور شادی کر دے تو شادی نکاح تو ہو جائے گا، لیکن اس نے زیادتی کی، وہ بچی زندگی کہاں گزارے گی؟ اس لیے فقہا آسان لفظوں میں کہتے ہیں کہ اپنے ہم پلہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ گاؤں کی لڑکی ہے، وہ سارے کام اسی طرح اچھے ہیں، صبح اٹھتی ہے، جو بھی کام ان کے ہوتے ہیں، اور یہاں وہ اٹھے شہر میں آ کے جہاں اس کی نندیں اور اس کی ساس خود 10 بجے اٹھنے والی ہوں، تو جب برتن ٹکرائیں گے اور ان کی نیند خراب ہوگی تو لامحالہ جھگڑا ہوگا۔ فقہا نے لکھا ہے برابر کی سطح پر نکاح ہونے چاہیے۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے 2 شادیاں کر لی، 3 کر لی، 4 کر لی، ان میں سے ایک بیوی ایسی ہے جو گندم، جوار، باجرہ، چاول اس کی روٹی کھا لیتی ہے، اور دوسری ایسی ہے جو برگر سے کم بات نہیں کرتی، وہ تو کہتی ہے آئس کریم بھی ہفتے میں 2-4 مرتبہ لے جایا کرو، برگر بھی کھلاؤ، فالودہ بھی ہونا چاہیے، کبھی کچھ فرمائش کبھی کچھ۔ فقہا کہتے ہیں یہاں پہنچ کے برابری بالکل نہیں دیکھی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ 100 روپے اگر جوار کی روٹی پہ لگے ہیں تو 100 ہی روپے کی تم روٹی کھاؤ، نہیں، اس کا اپنا حق ہے، اس کا اپنا حق ہے۔ یہ جو دوسری شادیوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں نا، اور جن کے مولوی اور مفتی دوسری کرو اور تیسری کرو اور چوتھی کرو یہ تلقین کرتے رہتے ہیں، وہ خود اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ ان سے پوچھو کہ یہ چاروں میں اگر پیسہ زیادہ اور مکان زیادہ نہیں ہے کیسے عدل کرے گا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 شادیاں کر لیں اور عدل نہیں کر سکا تو قیامت میں آدھا دھڑ مارا ہوا ہوگا، اس کا اس حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ 2 پاؤں پہ چل کے خدا کے ہاں پیش، آدھا دھڑ اوپر یا نیچے مارا ہوا ہو۔ ان دونوں چیزوں کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بدلا ہے، حالانکہ اللہ کی حدود ہے۔
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قحط پڑ گیا، فجر کی نماز پڑھ کے وہ باہر نکلے. یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف. جہانگیر نے اپنے متعلق بھی لکھا ہے، اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو گیا تھا. جہانگیر نے زنجیر عدل لٹکائی ہوئی تھی، 36 سیر سونے سے بنائی ہوئی زنجیر تھی، اور ایک گھنٹی اس کے ٹھیک بیڈ پہ جہاں سوتا تھا وہاں تھی، اور آخری گھنٹی باہر مین روڈ پر تھی. وہاں کوئی ہلاتا تھا تو یہ سویا ہوا بھی اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا کہ لاؤ انصاف کی کوئی بات آ گئی. اونٹ آ گیا اور اونٹ نے زنجیر کھینچ دی. جہانگیر اٹھ کھڑا ہوا، کہتا ہے میں بالا خانے میں گیا، میں نے دیکھا اونٹ کے منہ میں نے کہا پکڑ لاؤ اسے، اور لائے اور میں نے کہا کھلاؤ. اور پھر اس کے مالک کو بلایا. قصہ مختصر کہ میں نے ان سے کہا کہ تم اسے کھانا نہیں دیتے، دیکھو میرے پاس انصاف کے لیے یہ اونٹ آیا ہے. انہوں نے معذرت کی کہ ہم بھول گئے، اسے کھانا نہیں دے سکتے. جانوروں تک میں یہ شعور آتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی سے نکلے تو جنگل کے جانور آ کر ان کے ہاتھ چاٹنے لگے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا لوگوں، یہ جو اتنے دن سے بارش نہیں ہوئی نا، جنگل میں کھانے کے لیے جو خوراک اور جو گھاس اور جڑی بوٹیاں یہ ختم ہو گئی ہیں، اس لیے یہ آ کر میرے ہاتھ چاٹ رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ انصاف کرو. اور پھر انہوں نے اس قحط کو دور کرنے کے لیے پوری طاقت لگا دی. منبر پر بیٹھ کر فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میری مملکت میں یہ قحط ختم نہ ہوا تو میں عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف کے وہ باغ بھی لے لوں گا جو آج کھجوروں سے بھرے ہوئے ہیں اور خوشے لٹکے ہوئے ہیں. کیا پرواہ ہے، ان دونوں کو اگلے سال اور پھل مل جائے گا، میں اس قحط کو نہیں رہنے دوں گا. اور کہا 2 چیزیں میں معطل کر رہا ہوں لوگوں، اس سال جب تک قحط ہے چوری کی کوئی سزا نافذ نہیں کی جائے. یہ ہے عقل انسان کا استعمال کہ قانون کو عوام اپنے ہاتھ میں نہ لے. فرمایا کوئی چوری کرتا ہے، ڈاکہ، کچھ نہیں اس سال ہو. کیوں؟ اس لیے کہ پتا تھا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ غذا مہیا کرے، اور جب ہم نہیں مہیا کر سکتے تو ہمیں حق بھی نہیں پہنچتا کہ لوگوں کے ہاتھ کاٹتے پھرے. اور دوسرے فرمایا ان سالوں میں کوئی نکاح نہیں ہوگا. فرمایا امیر لڑکیوں سے غریب لڑکے شادیاں کر لیں گے تاکہ غربت کو دور کر سکیں، اور سٹینڈرڈ ان کا اور ان کا بہت مختلف ہوگا، بچیاں زندگی گزار نہیں سکیں گی. میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گا حتیٰ کہ حالات نارمل ہو جائیں، پھر جس کا جو چیز چاہے رشتہ کرے، لیکن میں اس دور میں یہ نہیں ہونے دوں. صاحب فتح القدیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے. اس لیے جو بھی پچھلے جمعے کو عرض کیا ہے میرے بھائی، لوگوں کو یہ نہیں اختیار دیا جا سکتا کہ وہ خود حدود کو نافذ کرے. ایک جملہ ہے بس، آپ سمجھنے کی کوشش کریں. آپ پارا میں ایک اجتماع جمع ہو جاتا ہے. اس آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، اور لوگ کہتے ہیں اسے مار دو. لوگوں کی دیانتداری پر اعتبار نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ اس سے جھوٹا الزام لگایا. یہ تو عدالت فیصلہ کرے، عدالت سزا دے. پھانسی دینی ہے حکومت دے. انسانی زندگی اگر اتنی آسان ہے، کل کو آپ پہ الزام لگ جائے، مجھ پہ الزام لگ جائے. ہم نے یہی جذباتیت اور غصے کو کنٹرول نہ کرنا، اور انہی جذبات کی بنیاد پر کئی لوگوں کو اس ملک کو چھوڑنے پہ مجبور کیا. علمی اختلافات علماء میں ہوتے ہی ہیں نا، کس زمانے میں نہیں ہوئے؟ ہر زمانے میں کتابیں لکھی گئیں، ایک دوسرے کا رد لکھا گیا. لیکن جو بھی پڑھے لکھے ہیں، 1-2 مثالیں اس کی عرض کریں. پورا کئی مرتبہ ہم نے کہا غامدی صاحب نے یہ جو فتویٰ دیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی یہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی. لیکن اس انسان کو اتنا دھمکیاں اور تنگ کر دینا کہ تم اس ملک کو چھوڑ دو،
یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سا انصاف؟ کسی کو پکڑ کے کوئی گروہ الزام لگا دے اور مار دے. یہ آپ عمر کوٹ میں دیکھتے ہیں اب کیا ہوا ہے، یہ کوئٹہ میں آپ دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دل کانپتا ہے ان کے متعلق سوچتے ہوئے بھی. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ قانون عوام کو نہیں دیا جا سکتا. بس اتنی بات ہے یار. لوگوں کو نہیں اجازت دی جا سکتی کہ تم جو جی چاہو کرتے پھرو اور کوئی قانون ہی نہیں ہے. یہ غلط چیز ہے. ہم سب کو یا تو قانون کے تحت زندگی بسر کرنی ہے، اور یا پھر نہیں ہے تو ہمیں قانون تبدیل کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہمارے پاس تیسرا راستہ صبر کا ہے کہ اللہ سے دعا مانگے کہ پروردگار ان حکومتوں کو تبدیل کر کے ان لوگوں کو لا جو دنیا میں اللہ اس سوسائٹی میں انصاف کو قائم کر سکے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی جانیں ختم کر دیں، مار دیں. مرتد ہو جاتا ہے ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا اسلام کی کسی اور چیز کے، مرتد ہو گیا نا. فقہا کہتے ہیں مرتد کو 3 دن کے لیے رہنے دو اور اسے کہو کہ تمہیں کیا شبہ ہے، اور علماء کو بلایا جائے اور کہا جائے کہ یہ بچہ اسلام پر ان شبہات کا اظہار کرتا ہے. اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرے. اگر وہ مطمئن ہو جاتا ہے تو بس قصہ ختم، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر اس پہ حد جاری کی جائے. میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے یار، پڑھو. خدا کا واسطہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پڑھو اسلام کا مزاج کیا ہے. اس پروردگار نے جس نے اپنی پاک کتاب اپنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل کی ہے، اللہ کا واسطہ ہے اسلام کا مزاج سمجھو. طلحہ اسدی رضی اللہ عنہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس سے بھی بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کو کیوں نہیں قتل کر دیا؟ اس لیے کہ انگریزوں کے قوانین اتنے سخت تھے اور قوانین نافذ تھے. اسلامی قوانین تو کوئی خوش قسمت ہوں گے جن پہ نافذ ہوں گے. ہم نے تو انگریزوں کا قانون بھی اپنے اوپر نافذ نہیں ہونے دیا. طلحہ اسدی رضی اللہ عنہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. یہ جا کے دیکھ لینا، طلحہ اسدی کا باب نکالے نا، آپ کو مل جائے گی. اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف فوج بھیجی تھی. طلحہ نے کیا کیا کہ اپنے جسم پر تیل مل لیا، بہت چکنا. تلوار لگتی تھی اور سلپ کر جاتی تھی. ان کے قبیلے والوں نے جو دیکھا تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، ہمارا نبی تو ایسا ہے کہ اس پہ اسلحہ اثر ہی نہیں کرتا. اور ان کے قتل کا فتویٰ ہو چکا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے خلافت میں تشریف فرما تھے. ایک آدمی آیا اور اس سے کہا حضرت طلحہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا جہاں ملے مار دینا چاہیے. نبوت کا دعویٰ کوئی چھوٹی سی چیز تھی. اس سے کہا حضرت میں طلحہ ہوں، میں نے اپنے دعوے سے توبہ کر لی ہے، اللہ سے معافی مانگی، آپ کے سامنے ہوں، آپ جو کرنا چاہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سوچتے رہے اور پھر اس سے پوچھی چیزیں. اس نے کہا حضرت وہ غلطی تھی میری، بہت بڑی غلطی، میں توبہ کر چکا ہوں، اللہ سے معافی مانگ چکا ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جاؤ اور فوج میں کافروں کے خلاف لڑو اور کام. یہ اسلام کا مزاج ہے. ہم کس بنیاد پر کسی بھی آدمی کو اس ملک میں رہنے سے روک سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اسلامی، بالکل بسم اللہ جی اسلامی قانون کہتا ہے آپ باہر نکال دیجئے. آپ کہتے ہیں حکومت وقت کے کام کرے، ہمیں ان پہ دباؤ ڈالنا ہے. ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کی عزتیں لوٹنا، ایک دوسرے کی بچیوں پہ تہمتیں لگانا، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ تباہی ہے. جو جس پہ چاہے گا
حکم لگائے گا، قتل کر دے گا، اور جب ایسے قتل شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد انجام یہ نہیں نکلتا کہ جس شک پہ آپ نے دوسرے کو قتل کیا ہے اور جس جرم میں دوسرے کو آپ نے کہا کہ جہنم واصل کر دیا اور میں بہت اچھا ہوں، وہ کہیں ٹھیک ہو جائے، وہ نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی خاموش ہمدردیاں وہ اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں جو قاتل ہے، اور آہستہ آہستہ معاشرے میں لادینیت پھیل جاتی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، دوسرے کا ٹھہر تو، مجمع اکٹھا ہوا مار دیا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ مجمع کبھی جیت جائے گا، یہ جس سے قرآن کا انکار کیا ہے نا، ایسے بچے زیادہ ہو جائیں گے، یہ زیادہ ہو جائیں گے، معاشرے میں ارتداد کا غلبہ ہو جائے گا، کفر کا غلبہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہم سے پوچھیں نا، ہمارے پاس جو فتوے آتے ہیں تحریر کرنے کے لیے، ہم تو اس کے جواب بھی نہیں دیتے۔ اب خود سوچیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھاؤ، 10 کا ہو جائے تو مار کے۔ فقہا، مفتیوں سے پوچھو، فقہا نے لکھا ہے اس کو ہلکی سی چپت لگا دے، جیسے ماں باپ تنبیہ کرنی ہو، ہلکا سا ایسی گردن پہ، سر پہ ایسی مار دی، چل یہ کام کر۔ فقہا نے لکھا ہے 3 مرتبہ سے زیادہ، 4تھی مرتبہ مارنا جائز نہیں۔ اور آئیں ہمارے ساتھ لسٹ مرتب کریں وہ بچے جو قاریوں کے مارنے سے بھاگ کر مسجدیں چھوڑ گئے، نمازیں چھوڑ گئے، یہاں تک کہ مرتد ہو گئے اور کفر بکنے لگے کہ دیکھا ہے ہم نے مولویوں کو اور قاریوں کو، یار مجھ سے پوچھو میرے ساتھ کیا، اس کے پوچھو اس سے کیا ہوتا رہا ہے۔ یہ ہم کفر کی راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ ہم کیوں نہیں انسانوں کی طرح یہی احتجاج مجمع سارا جمع کہ گورنمنٹ کو کہتا ہے کہ جناب اس کو پکڑیں، اپنا قانون نافذ کریں، یہ نہ کریں، یہ قانون اگر نافذ حکومت نہیں کرتی تو ہمیں حکومت کو تبدیل کرنا ہے۔ اس طرح سے کفر کو راہ ملتی ہے، ارتداد کو راہ ملتی ہے، معاشرے میں اور بے دینی پھیلتی ہے، چیزیں اس طرف کو چل پڑتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح بات کہنے اور سمجھنے کی توفیق